امید ہے سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ شکراً شکریہ۔ آپ میں سے کوئی بھی دعائیں پڑھنے کے بعد لیسن کو دہرا دے جو ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا تھا۔ پہلے ہم دعائیں پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ جی کوئی آپ میں سے لیسن کو ریپیٹ کر دے، گزشتہ تھوڑا بہت کوئی پوائنٹس ذکر کر دو۔ جی پلیز۔ السلام علیکم۔ وعلیکم مجھے السلام۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، لاسٹ لیکچر میں ہم نے اس طرح پڑھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد صحابہ حضرت عنہ کا دور آیا تھا، اس میں جو اختلاف پیدا ہوئے تھے ان کی وجوہات پڑھی تھی ہم نے۔ تو دو وجوہات ہم نے پہلے پڑھی تھی، اس میں سے پہلی یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب بھی کوئی حکم یا کوئی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہتے تھے تو وہ آگے سے کوشچن نہیں کرتے تھے اس تقدس میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہتی ہے تو یہ ایسے ہی مانی جائے گی، اور اس کی لاجیکل ریزننگ پہ نہیں جاتے تھے۔ دے رسپیکٹ رسپیکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹو مچ، تو اس چیز میں وہ انوالو نہیں ہوتے تھے۔ پھر اس میں ہم نے دو مثالیں پڑھی تھیں۔ ایک صحابہ تھے جو اندھے تھے، نبینا تھے، ان کا گھر مسجد سے اتنا قریب تھا کہ ان کو اذان کی آواز آتی تھی، تو جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں، مسجد میں نہ جایا کروں، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس آپ کے گھر تک اذان کی آواز آتی ہے تو آپ مسجد میں ہی جایا کریں۔ لیکن دوسرے صحابہ تھے جو دور تھے گھر سے، جن کا گھر دور تھا مسجد سے، تو ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آپ گھر میں پڑھ لیا کریں۔ تو اب یہ دو مختلف احادیث تھیں، دونوں نے ریزننگ نہیں کی تھی، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، انہوں نے قبول کر لیا۔ لیکن جب صحابہ اکرام کے دور کے اندر یہ مسئلہ پوچھا گیا تو دو ڈیفرنٹ احادیث آئی سامنے۔ ایک یہ وجہ تھی، دوسری ہم نے وجہ پڑھی تھی کہ کچھ احادیث کو جو عام تھی ان کو خاص بنا دیا گیا، اور جو خاص تھی ان کو ہم نے عام بنا دیا۔ جس طرح ایک صحابہ تھے، مجھے ان کا نام بھول گئے، لیکن جب وہ مسجد میں انٹر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا انصار صحابہ تھے وہ، کہ آپ دو رکعت نماز۔ سلیق غطفانی ان کا نام تھا۔ جی، سلیق غطفانی۔ تو ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ کھڑے ہو کے دو رکعت نماز ادا کریں، تو انہوں نے دو رکعت نماز ادا کی تھی۔ اس کی بیسک وجہ یہ تھی جو ہم نے پڑھی تھی کہ وہ غریب تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتے تھے یہ کہہ کے کسی کو کہ ان کی مدد فرمائی جائے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارادہ تھا کہ وہ کھڑے ہو کے جب خود ہی نماز پڑھیں گے تو سب ان کی حالت کو دیکھ کر خود ہی آگے بڑھ کے ان کی مدد فرما دیں گے۔ تو یہ ایک حدیث خاص تھی جو صرف ان کے لیے تھی، لیکن اس کو عام بنا لیا گیا۔ اسی طرح کچھ احادیث جو تھیں وہ عام تھیں، ان کو خاص بنا لیا گیا۔ تو یہ دو وجوہات ہم نے پڑھی تھی۔ بہت بہتر، بہت بہتر، ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے جی، ابھی ہم انہی علل اور احکام کو بیان کر رہے ہیں جن کی وجہ سے بعد والے آنے والے محدثین یا فقہا کے سامنے دو طرح کی احادیث آ گئیں، تو اس میں فقہی احکام میں اختلاف ہوا۔ اب ہم یہیں پر ایک اور معاملہ اسی سے ملتا جلتا پڑھیں گے، ذرا باریک سا ہے، وہ یہ کہ
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل سامنے آتا، کوئی عمل، تو صحابہ کرام اس عمل سے ریزننگ جب تلاش کرتے تھے تو وہ ڈیفرنٹ ریزننگ تلاش کر لیتے تھے بعض اوقات، یعنی حکم میں علت کو ڈھونڈنے میں مختلف احکام نکل آتے تھے۔ مثال سے یہ بات واضح ہوگی کہ کیونکہ ہم جو بھی اللہ ہمیں کوئی حکم دیتے ہیں نا، اس میں کوئی سبب ہوتا ہے، کوئی علت ہوتی ہے، کوئی اس کے اندر شرط ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے علت ڈھونڈا کرتے تھے، ریزننگ ڈھونڈا کرتے تھے، تو بعض اوقات اس میں مختلف رائے ہو جایا کرتی تھی، اور اس کی وجہ سے حکم میں بھی اختلاف ہو جاتا تھا۔ چنانچہ پہلی مثال سمجھیے اس کے متعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے ایک دفعہ، اور ایک کافر کا جنازہ قریب سے گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ تو بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوئے اس لیے کہ چونکہ اس جنازے کے ساتھ فرشتے بھی تھے، فرشتے تو ہوتے ہی ہر جنازے کے ساتھ، چاہے مسلم کا ہو یا غیر مسلم کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان فرشتوں کی تعظیم کی وجہ سے کھڑے ہوئے تھے۔ تو اب اگر مومن کا جنازہ گزرے تو بطور اولا، بطریق اولا اس کے ساتھ فرشتے ہوں گے، ظاہری بات ہے، تو پھر مومن کے جنازے کو دیکھ کر کھڑا ہونا تو اور بھی زیادہ مناسب اور ضروری ہوگا۔ تو اب معلوم ہوا کہ جنازہ گزرتے وقت کھڑا ہونا دیکھنے والے کا وہ فرشتوں کی وجہ سے تھا، ایک یہ رائے ہوگی اس حدیث کو مد نظر رکھیں۔ اچھا، اب دوسری روایت سنیے۔ یہ دوسری روایت کا پہلے ریفرنس نوٹ کریں، نسائی میں ہے، نسائی شریف ہے نا جو کتاب سنن نسائی حدیث کی جو صحاح ستہ میں سے ہے، اس میں حدیث نمبر 1931 1931 پہ یہ حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں یہ مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کھڑے ہوئے کہ یہ جو کافر کا جنازہ تھا، غالباً یہودی کا تھا، وہ جنازہ مسلمانوں کے سروں سے اوپر سے نہ گزرے، کیونکہ مسلمان تعظیم میں زیادہ بڑا ہے، کیونکہ مسلمان ہے، مومن ہے۔ تو ایک کافر کا جنازہ مومن کے سر کے اوپر سے نہ گزرے، اس لیے حضور کھڑے ہو گئے۔ اب یہاں پہ جو قیام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہاں پر کافر کے جنازے کی وجہ سے قیام کیا کہ اس کا جنازہ مسلمانوں کے سروں سے اوپر نہ ہو۔ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم اونچے ہو جائیں گے، جنازہ ذرا نیچے ہو جائے گا۔ تو اب اس حدیث میں جو علت نکلے گی وہ یہ کہ آپ جنازے میں تب کھڑے ہوں گے جب جنازہ غیر مسلم کا ہو، تاکہ وہ ہمارے سروں سے اوپر نہ ہو کے گزرے۔ لیکن اگر پہلی روایت کے اندر علت فرشتوں کو بنائے ریزننگ، تو پھر چاہے مومن کا جنازہ ہو چاہے کافر کا، ہمیں کھڑا ہونا ہوگا۔ اور اگر ہم علت بنائیں میت کے مسلمان اور نہ مسلمان ہونے کو، تو پھر مسلمان کے جنازے پہ ہم کھڑے نہیں ہوں گے، غیر مسلم کا جنازہ گزرے گا تو کھڑے ہو جائیں گے۔ اب لا محالہ جو شخص ان احادیث کو پڑھے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فقاہت کو مد نظر رکھے، اور اگر فقاہت پر وہ عمل نہیں کر رہا ہے تو وہ یا تو حدیث کی علت کو تلاش کرنے میں وہ قاصر رہے گا، وہ نہیں کر سکے گا کہ کیوں حضور کھڑے ہوئے تھے، یا پھر وہ دونوں جنازوں پہ کھڑا ہو جائے گا۔ اب ظاہری بات ہے فقہا نے تو ایک ریزن کوئی لینا نا ان میں سے، تو دوسری حدیث تو چھوٹے گی، پھر دوسری کو لیتے ہیں تو پہلے چھوٹے گی، لیکن کسی ایک پر تو عمل کرنا ہی ہوگا۔ تو بعض اوقات صحابہ کرام یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ عمل کے اندر علت کے اندر اختلاف ہو جاتا تھا،
کہ یہ عمل حضور نے کیوں کیا، کیوں کرنے کی وجہ سے ہی بعض دفعہ حکم میں اختلاف آ جاتا ہے۔ بڑی اہم ریزن ہے، اس پہ بڑی مثالیں ہیں فقہا نے دی ہوئی ہیں علمی کتابوں کے اندر۔ میں آخر میں انشاءاللہ ہمارے لیکچرز کے آخر میں ان کتابوں کو ڈسکس بھی کروں گا، آپ کے لیے بہت مفید ہوں گے اگر آپ پڑھنا چاہیں ان کو۔ یہ ایک وجہ۔ اب اگلی اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث، یعنی ریزن یہی ہے، اس پر ایک دوسری حدیث۔ اس کا پہلے آپ ریفرنس نوٹ فرما لیں اس حدیث کا۔ ریفرنس ہے جی اس کا نسائی ہی ہے، اور نسائی کے اندر، بلکہ نسائی سے اوپر کی کتاب آپ لکھیں، مسلم، صحیح مسلم کا ریفرنس دیں، کیونکہ نسائی رینکنگ میں مسلم سے کم ہے، تو آپ مسلم کا حوالہ نوٹ کیجئے، صحیح مسلم کا، اس میں حدیث نمبر 3945 3945 حدیث نمبر ہے، آپ اس کو نوٹ فرمائیں۔ اور یہی حدیث ابو داؤد میں بھی ہے، وہ بھی آپ حدیث کا نمبر نوٹ فرما لیں، 3395 3395، یہ وہاں پر بھی ہے۔ اب حدیث سنیے۔ حضرت رافع بن خدیج صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹائی پر زمین دینا ہم لوگوں کے لیے، مطلب منافع تھا، اس میں نفع مندی تھا، بٹائی پر زمین دے دینا کسی کو کہ بھئی تم زراعت کرو، میری زمین ہے، تم اس پر محنت کرو اور تقسیم ہوگا پروفٹ وغیرہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا، اس سے حضور نے منع فرما دی، اور لیکن وہ یہ طریقہ کار منافع بخش تھا۔ اچھا، تو ابن حضرت خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنا سارے منافع اور سارے پروفٹ سے بڑھ کر، یعنی جتنے بھی دنیا میں فائدے ہوں، اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ عمل کے حکم پر ہم عمل کریں، حضور کی بات پر، یہ سب سے بڑا فائدہ ہے ہمارا۔ اچھا، جبکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بٹائی پر زمین دیا کرتے تھے اور اس میں کوئی نقصان نہیں سمجھتے تھے، لیکن جب حضرت رافع بن خدیج کی حدیث آئی ہے، جس کا میں نے آپ کو ریفرنس نوٹ کروایا ہے، وہ کہتے ہیں جب یہ ہمارے سامنے بات آئی تو ہم نے چھوڑ دیا یہ لین دین کرنا زمین کا بٹائی پر زراعت وغیرہ کے لیے، ہم نے یہ کام چھوڑ دیا۔ اور حضرت ابن عمر نے جو اس طرح کی زمین دینے والے عمر کو چھوڑ دیا، اس کا ریفرنس بھی نوٹ فرما لیں آپ، صحیح مسلم کے اندر 3935، یہ ریفرنس ہے 3935 3935۔ تو حضرت ابن عمر فرماتے ہم نے وہ چھوڑ دیا، ہم نہیں پھر دیتے تھے زمین کو، کیونکہ ہمارے سامنے حدیث آ گئی۔ اچھا، اب حضرت رافع بن خدیج کے اپنے چچا وہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو کر لیا کرتے تھے اس طرح کی زمین کو بٹائی پہ دے دیا کرتے تھے اور اس میں کوئی نقصان نہیں سمجھتے تھے۔ اب حضرت رافع بن خدیج کی حدیث، حضرت عبداللہ بن عمر کا عمل، اور ادھر حضرت رافع بن خدیج کے اپنے چچا کا عمل، اب یہ ساری چیزیں جب اکٹھی ہوئیں تو آگے تابعین کا سنیے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمر بن دینار ایک تابعی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے طاؤس سے کہا، طاؤس بہت بڑے تابعی ہیں، کہ تم بھی زمین کو بٹائی پر دینا چھوڑ دو، کیونکہ صحابہ کرام اس سے منع فرماتے تھے، لہٰذا آئندہ تم بھی بٹائی پر زمین کو نہ دیا کرو۔ انہوں نے کہا، طاؤس نے کہا کہ دیکھو، صحابہ کرام میں جو سب سے زیادہ علم والا صحابی تھا نا،
یعنی صحابہ کی اولادوں میں سے سب سے زیادہ، صحابہ کی 3 اولادیں صحابہ بڑی مشہور ہوئی ہیں، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ ابن عمر، یہ تینوں صحابہ کی اولاد ہیں۔ حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر اور حضرت مسعود کے بیٹے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ اچھا، یہ تینوں عبادلہ ثلاثہ کہا جاتا ہے۔ آپ نوٹ کرنا چاہیں تو یہ ٹرم نوٹ کر لیں، عبادلہ ثلاثہ انہیں کہا جاتا ہے۔ عبادلہ عبد کی جمع، ثلاثہ 3 کو کہا جاتا ہے۔ یہ ایسے صحابہ ہیں جو فقہا میں ان کا شمار ہوتا ہے، یعنی یہ صحابہ فقہا بھی تھے، محدث بھی تھے، یہ تینوں صحابہ اعلیٰ درجے۔ تو طاؤس نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، وہ تو منع نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، آپ کہہ رہے ہو منع فرمایا۔ تو اب حدیثیں تو 2 طرح کی آ گئی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، اور دیگر صحابہ سے کہ منع فرمایا۔ اب اس کا کیسے فیصلہ ہوگا، سمجھیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا نا شروع میں، یعنی ہمیں تو اجازت دے رکھی تھی، حضور نے منع نہیں فرمایا تھا، لیکن اگر یہ حدیث ہے کسی کے پاس کہ منع فرمایا تھا تو وہ ممانعت کی علت منع کرنے کی وجہ حسن سلوک تھا، کہ تم اپنے بھائیوں کو زمین جو دے رہے ہو بٹائی پر یا ٹھیکے پر، ابھی تم ان سے چارج نہ کرو کچھ اس کے بدلے میں، کوئی ان سے معاوضہ نہ لو، یا بہت منیمل سا لے لو ان سے معاوضہ، کیونکہ ابھی تو یہ مکہ سے لٹے پٹے آئے ہیں سارے ہجرت کر کے، ابھی آپ کو یہ اس کا بدلہ دیں زمین کا یا اس کی معاوضہ دیں، کہاں سے دیں بیچارے، ابھی تو یہ مکہ سے ہجرت کر کے لوٹے ہیں۔ ہاں، بھائی چارے کے طور پہ زمین کو، بٹوارے پہ زمین کو، ایگریکلچرل کانٹریکٹ پہ ان کو دے دو بھائی چارے کی بنیاد پر۔ تو حضرت رافع بن خدیج کی حدیث جو منع کرنے والی ہے حدیث اس معاملے میں، وہاں پر جب ہم حدیث میں علت ڈھونڈیں گے تو وہ ٹوٹلی 100% ناجائز کی ہے، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہم روایت لیں گے، وہ روایت ممانعت کے اعتبار سے حضرت خدیج کی حدیث کو کہتے ہیں کہ وہ حسن سلوک پر مبنی تھی، کہ ہاں بہت زیادہ معاوضے کی بنیاد پر نہ دو زمین، تھوڑے سے معاوضے کی بنیاد پہ تم دے سکتے ہو۔ تو دیکھیے حضرت ابن عباس کے نزدیک ممانعت کی علت حسن سلوک ہے، بھائی چارہ ہے، اخوت برادرہڈ ہے، لیکن حضرت خدیج کی جو روایت ہے اس میں اگر علت جو ان لوگوں نے بیان کی وہ ہے 100% ٹوٹلی منع ہونا، بس کسی چیز کا ناجائز ہونا۔ اب آپ کے سامنے دونوں طرح کی حدیث آئے گی، نسائی کی بھی آئے گی، مسلم کی بھی آئے گی۔ اب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت، اس کا ریفرنس بھی نوٹ کر لیں جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، یہ بھی مسلم میں ہے، اس کا حوالہ بھی آپ نوٹ فرما لیجئے۔ اس کا حوالہ آپ بخاری سے نوٹ فرمائیں، زیادہ تکڑا حوالہ ہو جائے گا یہ۔ اس میں حدیث نمبر 2330 یہ آپ نوٹ فرما لیجیے۔ یہ حضرت ابن عباس والی روایت کا حوالہ ہے، یہ زیادہ سٹرونگ ہے کیونکہ یہ بخاری میں موجود ہے۔ اچھا، اب دیکھیے یہاں پہ ٹاپک ایک ہی ہے، مزاریت پر زمین کا دینا۔ ایک سوال ہم پہلے لے لیں۔ متشابہات سے بچا جائے۔ دیکھیے متشابہات الگ چیز ہے، متشابہات وہ ہوتا ہے جس میں حکم کے اندر اس کے ثبوت اور عدم ثبوت، حلال و حرام ہونے میں شبہ ہو، اس میں ایمبیگوٹی ہو، کسی قسم کا ابہام ہو۔ یہاں پر 2 قسم کی روایتیں ہیں، اور ابہام
ٹوٹل اس میں نہیں ہے، ایک میں ٹوٹلی عدم جواز ہے واضح طور پر ڈیلیبریٹلی ہے، اور ایک میں جواز ہے، لیکن یہ صرف سمجھنے کی بات ہے کہ ابن عباس فقہا صحابہ میں شمار ہوتے ہیں۔ اچھا یاد رکھیے گا یہاں پر یہ اصول کہ جب ایک ہی ٹاپک پر دو طرح کی حدیث سے آ جائیں جائز اور عدم جواز کی، تو یا تو وہ ناسخ اور منسوخ سے متعلق ہوتی ہے کہ ایک حکم پہلے تھا اب نہیں اب دوسرا چلے گا، لیکن یہ تب ہوتا ہے جب اس کی تاریخ پتہ ہو، اور اگر یہ چیزیں معلوم نہ ہو تو پھر عموماً فقہا اس بات پر بھی فیصلہ کرتے ہیں کہ جو جائز والی حدیث ہے اس کو بیان کرنے والا صحابی علمی اعتبار سے فقہا میں سے ہے یا نہیں ہے، اور جو عدم جواز والی ہے ان میں سے، تو جس طرف فقہا صحابہ ہوں اس حدیث کو ترجیح ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس حدیث کو سمجھنے والے یہ صحابی زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اس حدیث کو۔ آپ کو یاد ہے میں نے پہلے لیکچر میں ایک حدیث سنائی تھی آپ لوگوں کو کہ فقہی مسئلہ ایک شخص کو معلوم ہے لیکن وہ اتنا سمجھتا نہیں ہے اس کو جتنا کہ وہ شخص جو اس فقہی مسئلے کو جانتا نہیں ہے، لیکن جب اس کے سامنے آئے گا وہ زیادہ اچھے سے سمجھ سکے گا اس کو۔ تو یہاں پر بھی اس طرح کا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اب اگر فقہا کا ہم دامن نہ تھامے اس معاملے میں تو بڑی پیچیدہ صورتحال ہو جائے گی، چونکہ دونوں طرف احادیث صحیح ہیں، دونوں کی سندیں درست ہیں، دونوں صحابہ تک حدیث سے جا رہی ہیں اور وہ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا رہے ہیں ان حدیث کو، لیکن دونوں میں سے کس پر عمل کریں گے؟ اور آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں اس وقت عمل ہو رہا ہے، ٹھیکے پہ یا بٹوارے پہ زمینیں دی جاتی ہیں، علماء کا بھی اس پہ عمل ہے، اس سے پہلے فقہا کا بھی اس پر عمل رہا ہے، محدثین کا بھی، اور صحابہ کرام تابعین تبع تابعین کا بھی، لیکن باہر کیا عدم جواز کی بھی تو ایک حدیث ہے۔ اب ضروری ہے کہ ہم جب اس پر عمل نہ کریں تو اس کی ریزن بھی بیان کریں، تو اس کی ریزن پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ اس وجہ سے عدم جواز کی حدیث ہے کہ زیادہ بوجھ نہ ہو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ تو دیکھیے یہاں پہ کتنا اہم کردار ہے فقہا کا کہ وہ فقہاء کرام کس طرح تحقیق میں پڑھ کر حدیث کا صحیح معنی امت تک پہنچاتے ہیں۔ وہ فقہا صحابہ میں سے بھی ہو سکتے ہیں، تابعین میں سے بھی ہو سکتے ہیں، تبع تابعین میں سے ہو ہیں۔ ابھی تک جو ہم وجوہات ذکر کر رہے ہیں وہ وجوہات ذکر کر رہے ہیں جو صحابہ کرام کے دور میں اختلاف کی وجہ بنی۔ ایک اور وجہ نوٹ کیجئے، نیکسٹ ریزن، بعض اوقات صحابہ کرام میں دینی مسائل میں اختلاف کی ایک وجہ یہ ہوا کرتی تھی کہ بعض صحابہ کسی لفظ کا مطلب صرف لٹرل لیتے تھے، لٹریچر میں جو لکھا ہوا لٹرل جو ہے لغوی ہم جسے کہتے ہیں، اور بعض حضرات اس حدیث یا اس لفظ کا مطلب اصطلاحی لیا کرتے تھے۔ اصطلاحی کا مطلب ہے اس کو اسلامک پرسپیکٹیو سے دیکھتے تھے، اس کو اس کی تحقیق میں اس کی گہرائی میں جا کر اصطلاحی معنی لیتے تھے، لغوی معنی نہیں لیتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، لغت کا مطلب ہوتا ہے کہ فقط وہ لفظ کتاب کے اندر کیسے موجود ہے، اور اصطلاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں اس لفظ کا استعمال کہاں پر کیسے ہے، یا اسلام نے اس کا مطلب کیا بیان کیا ہے، اور کلچر اس کا مطلب کیا بیان کرتا ہے۔ تو بعض صحابہ حضور کے کسی عمل یا حضور کے بولے گئے الفاظ سے لغوی معنی لیتے تھے، اور بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس سے اصطلاحی معنی دیا کرتے تھے۔ اس کی تو متعدد مثالیں، ہم یہاں پر ایک مثال یہ ذکر کرتے ہیں کہ احادیث میں بعض جگہوں پر یہ بات آئی ہے کہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے وضو، یہ جو ہم وضو کرتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، میں نے جو ہی وضو کا لفظ بولا تو آپ کے علم میں فوراً وہی 4 فرائض، منہ دھونا، بازو دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں دھونا، یہ آیا، یا یہ اس کے ساتھ جو سنتیں ہیں وہ چیزیں آئیں فوراً ہمارے ذہن میں۔ یہ اصطلاحی معنی جو شریعت نے بیان کیا،
ایک وضو کا لغوی معنی بھی ہے۔ اب کچھ صحابہ کرام وضو کا لغوی معنی لے لیتے تھے، جس کا مطلب تھا نظافت، صفائی، ستھرائی۔ یہ لغوی معنی ہے وضو کا۔ اسلام کے آنے سے پہلے بھی یہ مطلب تھا سوسائٹی میں عرب میں، نظافت، پاکیزگی، صاف ستھرائی۔ لیکن پاکی شریعت نے مطلب دیا، پاک ہونا، یعنی وضو ٹوٹا ہے، واش روم گئے ہیں، یا ہوا خارج ہوئی ہے، یا کسی اور وجہ سے خون نکلا ہے، تو یہ جو وضو کریں گے ہم، جو نماز جس کی وجہ سے ہمارے لیے جائز ہو جائے گی، یہ اصطلاحی وضو ہے۔ اور ویسے ہی ہینڈ واش کر لینا، ویسے ہی فیس دھو لینا، یا ویسے ہی چھینٹے مار لینا چہرے پہ، یہ پاکیزگی نہیں کہلائے گی، صاف ستھرائی کہلائے گی۔ اسے ہم طہارت نہیں کہہ سکتے، اسے ہم صاف رہنا کہہ سکتے ہیں، لیکن لٹرلی یہ بھی وضو ہی ہے۔ اب سمجھیے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ کھانے سے قبل اور کھانے کے بعد وضو کرنا کھانے میں برکت کا سبب ہے۔ اچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے تھے؟ بالکل ہاتھ دھوتے تھے، سنت بھی ہے۔ اب کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، کلی کر لینا تھوڑی سی اور ہاتھ دھو لینا، اس کو حدیث میں وضو سے تعبیر کیا گیا ہے، وضو سے لفظ یوز ہوا ہے اس کے لیے، وضو کا لفظ۔ اس کا ریفرنس نوٹ فرما لیں آپ، یہ جامع ترمذی میں حدیث ہے، اور حدیث کا نمبر ہے آپ 186 186۔ اچھا، اسی طرح ترمذی میں ہی ایک روایت ہے، حضرت اکراش رضی اللہ تعالیٰ، حضرت اکراش رضی اللہ تعالیٰ، وہ لمبی حدیث ہے۔ اس میں آخر میں یہ ہے کہ کھانے سے فراغت پر پانی لایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ دھوئے اور اپنا منہ دھویا اور بازوؤں پر پانی پھیر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آگ کی پکی ہوئی چیزوں سے وضو کا حکم ہے، یعنی کہ اس سے وضو کیا جائے گا آگ کی پکی ہوئی چیزوں پر۔ اچھا، اب آپ اس حدیث کا بھی ایک دفعہ ریفرنس نوٹ فرما لیں، یہ جو میں نے بعد میں حدیث آپ کو سنا، یہ بھی ترمذی میں ہی ہے، اس کا ریفرنس ہے 1848 1848، یہ حدیث کا نمبر آپ یہ بھی ایک دفعہ نوٹ فرما لیجیے۔ اچھا، اب حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تم آگ کی پکی ہوئی چیزیں، یعنی سالن، گوشت، جو بھی آگ پہ پکا ہوا ہے، اس سے وضو کیا کرتے تھے؟ یعنی تم اگر آگ کی پکی ہوئی کوئی چیز کھا لیتے تھے تو اس کے بعد آپ وضو کیا کرتے تھے؟ حضرت معاذ بن جبل سے پوچھا، بہت بڑے صحابی، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، ہاتھ منہ دھو لیتے تھے، ہم ہاتھ منہ دھو لیتے تھے، اور اس ہاتھ منہ دھونے کو ہی انہوں نے وضو سے تعبیر کیا کہ ہاں ہم وضو کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب انہی روایات کی بنا پر علماء نے یہ لکھا ہے کہ ائمہ اربعہ نے خصوصاً یہ لکھا ہے کہ آگ کی پکی ہوئی چیزوں کو کھانے کے بعد وضو کر لینے والا حکم حدیث میں جہاں یہ روایتیں آئی ہیں، وہ یا تو اس سے وضو لغوی مراد ہے، یعنی صرف ہاتھ منہ دھونا، یا پھر وہ حدیث سے منسوخ ہے کہ اس پر شروع پہ عمل ہوتا تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یعنی یا تو وہ وہاں سے وضو لغوی مراد ہے، یہ پراپر وضو نہیں ہے نماز والا، بلکہ صرف ہاتھ منہ دھونا، جیسے ہم صفائی نظافت کے لیے دھوتے ہیں، خصوصاً جب کوئی ایسی چیز کھا لیں جس میں چکناہٹ زیادہ ہو۔ آپ نے کبھی پائے کھائے ہوں گے تو بڑے اچھے طریقے سے آپ فیس بھی صاف کرتے ہیں، ہاتھوں کو بھی بڑے اچھے سے صاف کرتے ہیں، کیونکہ اس میں چکناہٹ ہوتی، تو اس وجہ سے۔ تو اب وہ احادیث اگرچہ صحیح ہیں،
اپنی سند کے اعتبار سے، مطلب کے اعتبار سے، لیکن اس کے دو مطلب ہو گئے۔ ایک تو یہ کہ یا تو اس سے مراد ہے وضو اور ہاتھ دھونا، یعنی چہرہ اور ہاتھ دھونا صرف، اور دوسرا یہ کہ یا وہ حدیث سے منسوخ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے اعمال سے، جن احادیث میں یہ وارد ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ پر پکی ہوئی چیز کھائی ہے لیکن اس کے بعد آپ نے وضو نہیں کیا اور نماز پڑھا دی۔ تو یہ احادیث جو اس طرح کی ہیں، جن کو ابھی ہم ذکر کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا جو آگ پر پکا ہوا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد وضو نہیں فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی نماز پڑھا دی۔ تو وہ احادیث جو بعد والی ہیں جن میں وضو نہیں فرمانے کا ذکر، وہ احادیث ناسخ ہیں ان احادیث کے لیے جو پہلے ہم نے پڑھی۔ ٹھیک ہے، ایک جواب۔ یا پھر دوسرا جواب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف لغوی وضو کیا تھا، ہاتھ دھوئے تھے اور منہ دھویا تھا، پورا وضو اس سے مراد نہیں ہے۔ ٹھیک ہوگی جی بات؟ یہ جواب ہے ان دونوں احادیث کا جو ہم نے پہلے ذکر کی۔ اچھا جی، یعنی ایسی روایات زیادہ ہیں کہ جو پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد حضور نے وضو نہیں فرمایا، تو وہ احادیث ناسخ شمار ہوں گی، اور وہ حدیث جن میں ٹوٹنے کا، جن میں وضو کا ذکر ہے، وہ منسوخ شمار ہوں گی۔ لہٰذا اب کسی بھی امام کے نزدیک، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام مالک یا امام احمد بن حنبل، کسی کے نزدیک بھی آگ کی پکی ہوئی چیز سے وضو کرنا نہیں ہے، لازم نہیں ہے۔ اللہ کے حدیث سے موجود ہے۔ جب کوئی شخص اٹھ کے کہہ دے کہ اب کیوں جی آپ نے کیوں نہیں وضو کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے، تو ہم کہیں گے بھائی وہ لغوی وضو مراد ہے، پاکی اور صفائی مراد ہے، نہ کہ اس سے مراد حقیقی وضو۔ یہ ایک جواب ہو جائے گا۔ اور دوسرا جواب یہ ہوگا کہ بعد والی احادیث وہ ناسخ ہیں، انہوں نے ایبروگیٹ کر دیا ہے اس حکم کو جو پہلے حکم ہوا کرتا تھا۔ اچھا، اب ایک بات اور یہاں پر سمجھیے، اسی پر ہی ریلیٹڈ ہے وہ مطلب وہ حکم۔ ایک منٹ رکے گا ذرا، جو میں پانی پی لوں ذرا سے، 1 منٹ۔ جی ویلکم بیک۔ بسم اللہ۔ اسی ٹاپک کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ سمجھیے، یعنی جہاں پر ہم علت کو حکم کی تبدیلی کی وجہ بنانے کے بعد ہم نے جو اگلا آرڈر پڑھا جس میں لغوی اور اصطلاحی معنی مراد لیا جاتا ہے، اس کو پڑھا جو پڑھا، اسی میں سے اگلا پوائنٹ، یعنی اسی کا لٹرل میننگز اور تھمیٹیکلی میننگز کی وجہ سے حدیث میں جو اختلاف رونما ہوا ہے فقہا کے درمیان، اس کو ہم اس کے اگلا پوائنٹ لے رہے ہیں، اسی سے اگلا ایک روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ روایت کا پہلے ریفرنس نوٹ فرما لیجیے آپ۔ حدیث کا ریفرنس صحیح مسلم ہے، اور صحیح مسلم کی
حدیث نمبر 1139 آپ نوٹ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر نمازی کے سامنے سے عورت، گدھا یا کتا گزر جائے تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی، نماز اس سے فاسد ہو جاتی، نماز قطع ہو جاتی ہے۔ اچھا، بعض صحابہ کرام نے سمجھا کہ اس سے مراد ہے نماز کا حقیقی معنوں میں ٹوٹ جانا، حقیقی معنوں میں ٹوٹ جانا، یعنی نماز ٹوٹ گئی، بس اب دوبارہ پڑھو، دوبارہ سے نماز شروع کرو، کیونکہ سامنے سے کوئی خاتون گزری یا کوئی جانور گزر گیا ہے تو بس نماز ٹوٹ گئی۔ لیکن ایک دوسری روایت میں ہے، وہ میں بعد میں سناؤں گا، پہلے دوسری رائے سنیں اسی ٹاپک پہ۔ دیگر صحابہ کرام کہتے تھے کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ ان 3 چیزوں کے گزرنے سے نماز ٹوٹ جائے گی، یہ حقیقی معنی میں نہیں ہے، یہ وہ لفظ کا وہ مطلب نہیں ہے کہ واقعی نماز ٹوٹ جائے گی، بلکہ اس سے مراد ہے نماز کا خشوع ٹوٹ جائے، نماز کی توجہ ٹوٹ جائے گی، نماز نہیں ٹوٹے، نماز تو جاری رہے گی۔ ہاں، نماز میں ایک جو پہلے توجہ اور انہماک تھا، ایک جو وہ اٹینٹیولی ہم نماز پڑھ رہے تھے، وہ توجہ نہیں رہے گی پہلے والی، چونکہ وہ توجہ بٹ جائے گی نا، اس طرف بھی چلی جائے گی۔ تو یہ مراد تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، نہ کہ حقیقی طور پہ نماز ٹوٹ جائے گی۔ اب حقیقی طور پر نماز نہیں ٹوٹے گی، اس پر کیا دلیل ہے؟ ظاہر دلیل تو دینی پڑے گی نا جی اس بات کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی فرمایا نا کہ اگر سامنے سے ان 3 چیزوں میں سے کوئی بھی گزر جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حجرے میں تہجد پڑھا کرتے تھے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سامنے لیٹی ہوتی تھی، اور حجرہ چھوٹا سا تھا بالکل، اور سجدہ اگر کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ جسم کو ٹچ ہوتا تھا ان کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے وقت تھوڑا سا ہاتھ لگا دیتے تھے حضرت عائشہ کو، وہ پاؤں سمیٹ لیتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سجدہ کر دیتے تھے۔ اگر ہم پہلی حدیث کو لے کر چلیں کہ خاتون کے گزرنے سے یا کسی جانور کے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محو استراحت ہوا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ رہے ہوا کرتے تھے، اور جگہ اتنی تنگ ہوتی تھی کہ سجدہ کرتے تھے تو جسم کو ٹچ ہوتا تھا، تو حضور پہلے ہولے سے ہاتھ لگا کے اشارہ کر دیتے تھے کہ میں اب سجدہ کرنے لگا ہوں، تو وہ حضرت عائشہ اپنا پاؤں پیچھے کر لیتی تھی اور حضور سجدہ فرما لیتے تھے۔ تو اب ضروری ہے کہ پھر یہاں حضور کی نماز بھی ٹوٹنی چاہیے، لیکن نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ اس حدیث کا مطلب حقیقی معنی پہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب خشوع اور خضوع کے ساتھ ہے۔ ایک اور اس ٹاپک پہ مثال لیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مس ذکرہ فلیتوضأ، یعنی جو شخص اپنے پرائیویٹ پارٹس کو چھوئے تو اس کو چاہیے کہ وضو کرے۔ اب دیکھیے، اگر کوئی شخص اپنے پرائیویٹ پارٹس کو چھو لے تو اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ اب صحابہ کرام میں اس بات پر اختلاف ہو گیا، صحابہ میں بھی ہوا، تابعین میں بھی ہوا، اور تبع تابعین میں بھی ہوا۔ پہلے اس حدیث کا آپ ریفرنس نوٹ فرما لیجئے۔ اس حدیث کا ریفرنس ہے ابو داؤد، حدیث 181 حدیث نمبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من مس ذکرہ فلیتوضأ، جو شخص اپنے پرائیویٹ پارٹ کو چھو لے اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اختلاف ہوا کہ اس وضو سے کیا وضو لغوی مراد ہے یا حقیقی وضو مراد ہے۔ بعض صحابہ کا خیال ہے کہ نہیں، اس سے مراد ہے ہاتھ دھو لے بس اپنا فقط۔ اور اچھا، ایک دوسری روایت میں ہے، مجھے اس کا ریفرنس فی الحال یاد نہیں ہے، میں وہ ریفرنس پھر لکھوا دوں گا آپ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا میں اپنے پرائیویٹ پارٹ کو ہاتھ لگاؤں تو وضو کروں؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم اپنے ناک یا کان کو ہاتھ لگاؤ تو کیا وضو کرو گے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح ناک اور کان تمہارا پارٹ ہے باڈی کا، اسی طرح تمہارا پرائیویٹ پارٹ بھی تو تمہارا ہی پارٹ ہے، تو اس سے کیوں وضو کرو گے تم؟ البتہ اب یہ جو حدیث ہے 181 جو ابو داؤد میں ہے، پھر اس میں حضور نے کیوں ارشاد فرمایا کہ وضو کر لو جو ہاتھ لگائے؟ تو علماء نے، فقہاء نے، تابعین نے اس کا یہ جواب دیا کہ مستحب ہے، افضل ہے کہ وہ ہاتھ کو دھو لے۔ یہ مطلب ہے لغوی، یہاں پہ وضو لغوی مراد ہے کہ مناسب یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو دھو لے، مناسب یہ ہے ایک جواب اس کا، یعنی وضو لغوی مراد تھا، اور یہ مستحب ہے۔ اب مستحب کیا ہوتا ہے وہ میں نہیں ذکر کروں گا، کیونکہ ہم پہلے دوسرے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں مستحب کسے کہتے ہیں۔ اور دوسری ریزننگ فقہاء نے لکھی، علماء نے، کہ وہ جو حضور نے فرمایا نا کہ جو شخص اپنے پرائیویٹ پارٹ کو چھوئے تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے، اس سے مراد حقیقی وضو ہے، نماز والا وضو، کیونکہ عموماً انسان اسے تب ہی ٹچ کرتا ہے جب پیشاب پخانہ سے وہ فراغت کرتا ہے، یا جب وہ واش روم جاتا ہے تو دھونے کے لیے، استنجا کے لیے صفائی کرتا ہے جسم کی، تو استنجا کے بعد تو وضو واجب ہوتا ہی ہوتا ہے۔ تو وہ حضور نے در حقیقت اشارہ کیا ہے اس بات کی طرف کہ جو شخص واش روم سے ہو کر آئے اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے اور حقیقی وضو کر لے۔ تو اب جن جن صحابہ نے تو مراد لیا حقیقی وضو اور صرف ٹچ کرنا مراد لیا، تو وہ تو وضو کیا کرتے تھے، اور جن لوگوں نے کہا کہ افضل ہے، مناسب ہے، پاکی کے قریب ہے، طہارت زیادہ اسی میں ہے، افضلیت میں ہے، انہوں نے افضلیت پہ رکھ کر استحباب کے درجے میں وضو کو لازم قرار دیا، لازم نہیں، سوری، استحباب کے درجے میں انہوں نے وضو کو کہا۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد صرف ہاتھ دھونا ہے۔ تو اب آج کے کسی شخص کے سامنے یہ حدیثیں اٹھا کر رکھ دی جائے اور اسے کہا جائے کہ تم اس میں سے فقہی مسئلہ نکالو، واللہ وہ پریشان ہوگا، کسی بھی فیصلے پہ نہیں پہنچے گا، اسے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین اور فقہاء کرام کے علم کا دامن تھامنا پڑے گا، تب ہی وہ اس کے رزلٹ پہ پہنچ سکے گا۔ بصورت دیگر یا تو وہ حدیث پر اعتراض کرے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث متعدد طرح سے ہیں، ان کا آپس میں ہی اختلاف ہے احادیث کا، اس کا اعتماد اٹھ جائے گا نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا تھا، حضور چاہتے کیا تھے، اس کو نکالا ہے فقہاء کرام۔ امید ہے یہ ریزننگ بھی آپ کے لیے مفید رہی ہوں گی۔ یہاں تک لیکچر آج کا اینڈ ہوتا ہے، سوالات آپ کر سکتے جی سوالات کیجیے۔ جی اچھا سر، وہ تھوڑا سا وہ بتا دیجیے دوبارہ، جو آپ نے بتایا تھا کہ پکی ہوئی، جو آگ سے پکی ہوئی چیز ہے، اس کے بعد میرے پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو صرف مطلب ہاتھ کلی وغیرہ کیا، تو ایک تو یہ کہ اگر کھانا کھانے سے پہلے آپ کا پراپر وضو ہونا چاہیے، دین آپ وہ کر سکتے ہیں صرف، اور دوسرا یہ کہ جو آگ سے پکی ہوئی چیز نہیں ہے اس کی کیا رولنگ ہے؟ دیکھیں ابھی جو اتفاق اور ایگریڈ اپون مسئلہ ہے نا، وہ تو یہ ہے کہ آپ کا چاہے آپ نے جو چیز کھائی ہے چاہے وہ آگ پہ پکی ہوئی ہے یا نہیں پکی ہوئی، یعنی کوئی فروٹ ہے یا کوئی سالن ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا بالکل، اگر پہلے سے ہے تو۔ اور اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے اور آپ کا وضو نہیں ہے تو ظاہر وضو تو کرنا پڑے گا آپ کو۔ تو اب اگر کسی نے کوئی ایسی چیز کھائی ہے جو آگ پر پکی ہوئی ہے تو وہ صرف وضو لغوی کرے گا، یعنی ہاتھ منہ دھوئے گا، جو نظافت اور ایک صفائی ستھرائی کے زیادہ لائق ہے، اس پر کوئی کسی قسم کا کوئی وضو نہیں ہوگا۔ البتہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذرا اس معاملے میں سخت تھے، وہ پراپر وضو کیا کرتے تھے، یعنی پکی ہوئی چیز سے۔ اچھا ایک دفعہ نا، پھر مجھے اب جو میں حدیث سنا رہا ہوں مجھے اس کا ریفرنس یاد نہیں ہے، میں پھر کبھی دیکھ کے بتاؤں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک تھا پکی ہوئی چیز سے وضو نہ کرنے کا، تو ایک دفعہ حضرت ابن عباس نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا
مجھے یہ بتاؤ، اگر کوئی شخص گرم پانی سے وضو کرے، یعنی آگ پر پکایا پانی، آگ پر پکایا گیا پانی کو پھر اس سے وہ وضو کرتا ہے یا اس میں سے گھونٹ بھر لیتا ہے، تو کیا اس پر وضو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ ہنس پڑے۔ اس کے بعد سے انہوں نے بھی اس مسئلے سے سٹیپ ڈاؤن کر دیا، اور انہوں نے کہا آئندہ کے بعد میں بھی یہ حدیث نہیں بیان کیا کروں گا، یعنی میرے نزدیک بھی اب وضو نہیں ہوگا پکی ہوئی چیز سے، کیونکہ مجھے بات سمجھ آ گئی۔ تو اس طرح صحابہ کرام بھی ایک دوسرے کے ساتھ علمی مجالس کیا کرتے تھے اور ڈیبیٹ بھی کیا کرتے تھے، لیکن تہذیب کے دائرے میں، بڑے پیار محبت سے، بڑے مہذب انداز سے۔ سوال آیا ہے جی، کیا طلاق کے 3 اور 1 بار کہنے میں جو اختلاف ہے، کیا اس میں بھی صحابہ میں اختلاف تھا؟ شروع میں بھی اختلاف تھا بالکل، لیکن جب ہم طلاق کا مسئلہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ وہاں پہ اس کو تفصیل سے ذکر کریں گے، بڑا نازک پوائنٹ ہے جی۔ اچھا سر، میرا یہاں پہ ایک اور سوال ہے، وہ جی اکثر لائک مجھے اب ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے کہ یہ حدیث ہے یا کیا ہے، یہاں پہ بھی بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ کے منہ کے اندر کوئی ذرہ پھنس جاتا ہے کھانے کا تو آپ کی نماز جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی، تو یہ حدیث ہے، اس میں کیا صداقت اور نہیں، authenticity یہ ایسا بھی ہے ذرا کہ بتا دیں۔ اس میں نا فقہی مسئلہ سمجھ لے کہ اگر کسی شخص کے منہ کے اندر کوئی چیز ہے، وہ نے کھانا کھا کے اس نے نماز شروع کر دی، کوئی چیز دانتوں میں پھنس گئی اور وہ اتنی ہے جو بالکل چنے کی مقدار سے بھی تھوڑی ہے، وہ اتنی ہے بس جو دانت میں پھنس گئی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ کتنی سے ہوگی، اور اس نے زبان مار کے اندر نگل لی، زبان سے اس کو قریدا نکال لیا دانت سے اور وہ نگل گیا اندر اس کو، تو اس سے نماز نہیں ٹوٹی، یاد رکھیے۔ لیکن اگر کسی شخص نے کوئی چھوٹی سی چیز جو باہر سے آئی، اس کے یہاں لگی ہے، یہاں لگی ہے، یہاں لگی ہے، اور اس نے زبان سے اس کو کھینچ کے منہ کے اندر لے گیا اور پھر اندر نکل گیا، تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی، وہ بے شک جتنی بھی ہو اس سے نماز، کیونکہ وہ اس نے کھانے والا عمل کیا ہے باقاعدہ، جو باہر سے کھایا ہے، اسے جو منہ کے اندر لگی ہوئی تھی نا چیز، وہ تو پہلے ہی کھائی ہوئی تھی، وہ تو صرف جیسے ہم نماز میں جیسے ہم اپنا لعاب سلائیوا جیسے ہم نگل لیتے ہیں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، نماز نہیں ٹوٹتی ہے، سوری، تو اسی پر قیاس کیا ہوا۔ اور جی، شکریہ۔ اب یہ بتائیے، کیا یہ ایگزامپلز، یہ ریزننگز اتنی ڈیپ اسٹڈی یا اتنی ڈیپلی کیا وہ شخص بیان کرتے ہیں جو سوشل میڈیا پہ آ کر بیٹھتے ہیں اور ائمہ اور علماء پر الفاظ کستے ہیں آ کر کے، جی دیکھو ان کا اختلاف ہے، ان کا اختلاف ہے علماء کا آپس میں؟ بھائی علماء کے اختلاف کیا ہے، اس کے پیچھے ریزننگ ہے، ان کو وہ نہیں دیکھتے، نہ اپنی آڈینس کو بتاتے ہیں وہ، اور بس آپس میں نفرت نفرت کا لفظ بول بول کر وہ سمجھاتے ہیں کہ جی امام ابو حنیفہ امام مالک کے دشمن تھے، امام مالک ابو حنیفہ کے دشمن تھے، امام بخاری سے ان کی دشمنی تھی۔ یہ یاد رکھو، یہ اسلامی نمائندگی نہیں ہے، یہ آپ نفرت پیدا کر رہے ہو سوسائٹی کے اندر اگر یہ والا رویہ ہے تو۔ مسائل کو ڈسکس کرو دلائل کے ساتھ، ان کی ریزننگ بھی بیان کرو، اور یہ بھی بتاؤ کہ یہ مسئلہ صحابہ کرام میں بھی تھا اختلافی، پھر مزہ آئے گا سننے والے کو، پھر اس کی نفرت نہ ابو حنیفہ سے ہوگی، نہ امام مالک سے ہوگی، نہ امام بخاری سے ہوگی، وہ سمجھے گا چیزوں میں ریزننگ کیا ہے، ان پرابلمز کیا۔ کیا یہ لیکچر آپ کے لیے پروڈکٹیو ہے کہ نہیں، کہ مجھے صرف میسج میں بتائیے آپ۔ شکریہ منیب، ماشاءاللہ سر، آپ کے علم سے کافی فائدہ ہو رہا ہے، اس دور کے اعتبار سے ایسے کورس لازمی ہے، بالکل ہونے چاہیے جی، بالکل ہونے چاہیے، ضروری ہے، نفرتیں کم ہوتی ہیں اس سے آپ کی ڈیپ سٹڈی ہوتی ہے، آپ سمجھتے ہیں اسلام کے ابتدائی دور میں کیا احوال تھے، بعد میں کیا احوال ہوئے، صحابہ کرام نے کتنی محنتیں فرمائی ہیں اس موضوع میں۔ وردہ علم کہتی ہیں بہت پروڈکٹیو اینڈ انفارمیٹیو، شکریہ، اللہ قبول فرمائے، تھینک یو جی۔ جس سر، چلیے جی، آج پھر اتنا ہی کافی ہے، آپ اٹینڈنس مارک کروا لیجئے، اور انشاءاللہ الرحمن
مزید کل پڑھیں گے۔ میں ان چیزوں کو نا دیکھیں زیادہ فوکس کر رہا ہوں، فقہی مسائل کو، دینی مسائل کو بعد میں شروع کروں گا۔ پہلے یہ ریزننگ سمجھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، کیونکہ آگے چل کر مسائل میں اختلاف بھی ہونا ہے۔ جب میں نے آپ کو نماز کے مسائل پڑھانے ہیں تو آپ لازمی طور پر کہیں گے کہ سر وہاں نماز کا طریقہ اس حدیث میں ایسے ہے، اس حدیث میں ایسے ہے، تو اس سے پہلے ہی انشاءاللہ آپ کی بیس بن چکی ہوگی اور آپ وہیں سمجھنا شروع کر رہے ہوں گے کہ اچھا وہاں پہ یہ ہوا تھا، وہاں پہ یہ ہوا تھا۔ سر لبرلز کہتے ہیں کہ دین اتنا مشکل نہیں ہے جتنا مولویوں نے بنا دیا۔ ایسا ہے کہ مولویوں نے تو ویسے دین کو نہیں بنایا، دین تو اللہ نے بنایا ہے، تو مولوی بھی مشکل نہیں کہتے ہیں اس کو، اللہ نے بھی مشکل نہیں کہا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کہاں کس موقع پر کوئی چیز مشکل ہوئی ہے۔ کیا ہم یہ کہہ دیں کہ سائنس جو ہے، یعنی جس میں آپ نیوٹرون کو ذکر کرتے ہیں، الیکٹرون کو ذکر کرتے ہیں، یا دیگر جتنے بھی چیزیں ہیں جو بڑی سینسٹیو ہیں، کیا ہر بندہ وہ سمجھ لیتا ہے؟ نہیں سمجھ سکتا۔ وہ ایک جس نے کیمسٹری، فزکس، بایو پڑھی ہے، یا جس نے سائنسی علوم پڑھے ہیں، کوانٹم فزکس وغیرہ پڑھی ہے، وہی سمجھ سکے گا نا۔ اب عام آدمی اٹھ کر کہہ دے یہ سائنس مشکل ہے، بھائی اس نے پڑھی نہیں تو مشکل تو وہ کہے گا۔ تو اسی طرح دین کا معاملہ ہے، دین سمجھنے سے ہی آتا ہے، تو کوئی بھی چیز سمجھے بغیر تو نہیں آتی نا، ظاہر ہے۔ اور نہ سمجھنے سے تو ایک کھانا بھی سامنے پڑا ہو، میں کہوں اٹھ کے میرے منہ میں آ جائے، کھانا نہیں آئے گا جب تک میں ہاتھ نہ بڑھاؤں، اس کی طرف کوشش نہ کروں۔ تو اس لیے یہ کوئی بڑا لیم ایکسکیوز ہے، کوئی بڑی سولڈ ریزن نہیں۔ چلیے آج اتنا کافی ہے، انشاءاللہ الرحمن کل ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔